اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله المنان في كتابه التبيان بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا صلى على عزیزان محترم سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 31 آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس آیت کے حوالے سے جو عنوان ہے وہ ہے قرآن اور اسرار خلقت، یعنی خلقت عالم میں، خلقت کائنات میں پروردگار عالم کے کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، اور قرآن نے کون سے ایسے خلقت کے عجائب ہیں کہ جن کی جانب اشارہ کیا ہے، اور آج کے جدید علوم اور آج کے سائنسدان اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس حوالے سے سورہ رعد کی آیت نمبر 31 کے پہلے حصے کو پیش کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر کوئی بہت پڑھی جانے والی کتاب ایسی ہوتی کہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، کہ جس کا اثر یہ ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جاتا، او قطعت بِهِ الْأَرْضِ، یا کوئی ایسی کتاب ہوتی کہ جس کے ذریعے سے، جس کی تاثیر یہ ہوتی کہ اس کے ذریعے سے چشم زدن میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی مسافت کو طے کیا جا سکتا، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا کوئی ایک بہت زیادہ پڑھی جانے والی ایک ایسی کتاب ہوتی کہ جس کا اثر یہ ہوتا کہ اس کے ذریعے سے مردے سے ہم کلام ہوا جا سکتا، تو وہ کوئی اور قرآن نہیں ہے، یہی قرآن ہے کہ جس کا تم کفار انکار کر رہے۔ بل اللہ الامر جمیعا، اور جتنے بھی امور ہیں یہ سب پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ تو اب امور کیا ہیں؟ امور یہ ہیں کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، مردے سے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے، شہر بشہر قریہ بقریہ چشم زدن میں مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام کے تمام امور پروردگار عالم کی جانب ہیں، اور جسے پروردگار عالم اذن عطا کرتا ہے وہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، مردے سے ہم کلام ہو سکتا ہے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی مسافت کو چشم زدن میں طے کر سکتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا ممکن ہے کہ اس مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کی مسافت طے ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ آئیے اللہ رب العزت اسی قرآن مجید میں اس ماجرے کو بیان کرتا ہے، اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ جب جناب سلیمان علیہ وعلی نبینا وآلہ السلام جب انہوں نے اپنے دربار میں سوال کیا اپنے تمام درباریوں سے کہ جن میں جنات بھی موجود ہیں اور جن میں
چرند بھی موجود ہیں، پرند بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں. سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو چشم زدن میں تخت بلقیس کو یہاں حاضر کر دے؟ ہے یا نہیں؟ تو اس موقع پر ایک جن کھڑا ہوا. قال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ محفل برخاست ہو، میں آپ کے لیے تخت بلقیس کو یہاں حاضر کر دوں گا. یہ اس کی طاقت تھی. اس موقع پر جناب سلیمان سے آصف برقیہ جو وسیع جناب سلیمان تھے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یہ اس کا مقام ہے، میرا مقام اس سے بڑھ کر ہے. اور کیا کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں گے میں تخت بلقیس کو یمن سے یہاں بیت المقدس میں حاضر کر دوں گا. سمجھو ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا کے سن رہے ہیں. یعنی یمن کہاں اور بیت المقدس کہاں یا بیت المقدس کہاں، دونوں لفظ صحیح ہیں. تو اس مسافت کو کیسے طے کیا اور کتنی دیر میں طے کیا؟ چشم زدن میں طے کیا. اور یہاں جناب سلیمان کا ہدف کیا تھا کہ وہ تخت حاضر ہو اور اپنے وسیع و جانشین کے مقام کو دکھا سکیں. لہذا اپنے وسیع و جانشین کا مقام دکھایا. قرآن مجید کی آیت ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں گے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا. تو اب قرآن نے کیا عبارت استعمال کی؟ الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ یہ اثر رکھتا تھا کہ چشم زدن میں یمن سے اس تخت بلقیس کو بیت المقدس میں حاضر کر دیں. اور روایت میں معصوم نے بیان کیا کہ یہ جو چشم زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا وہ کس طرح سے ہوا کہ وہ جو یمن سے لے کر بیت المقدس تک کی زمین تھی وہ سکڑ گئی اور تخت وہاں حاضر ہوا اور دوبارہ زمین جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی. یہ وسیع جناب سلیمان آصف برقیہ کا مقام تھا، مگر آل محمد کا مقام اس سے کہیں بڑھ کر ہے. جب معصوم سے سوال ہوا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ آصف برقیہ کا علم کتنا تھا، آپ کا علم کتنا ہے؟ فرمایا پروردگار عالم نے آصف برقیہ کو ایک اسم اعظم عطا کیا ہے اور ہمیں تمام کے تمام اسماء الحسنی، تمام کے تمام اسماء اعظم عطا کر دیے ہیں. یعنی کل 73 اسم اعظم ہیں، ایک آصف برقیہ کو ملا اور 72 ہم آل محمد کو عطا کیے. تو اب سمجھ میں آیا کہ آصف برقیہ کہاں، آل محمد کہاں. اور پھر جب امام سے دوبارہ کسی نے سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ فرق کیا ہے. دیکھیں اگر 73 اسم اعظم ہیں اور ان کو تقسیم کیا جائے تو ایک آصف برقیہ کے پاس اور 72 کس کے پاس ہیں؟ مولا کائنات کے پاس ہیں، اہل بیت کے پاس ہیں. لیکن فرق کتنا ہے اس ایک میں اور 72 کے ہونے میں؟ جب معصوم سے سوال کیا تو فرزند رسول نے فرمایا فرق اتنا ہے کہ اگر کوئی مچھر، کتنا ہلکا سا ہوتا ہے، کوئی وزن رکھتا ہے؟ بہت معمولی سا وزن ہوتا ہے، یعنی سب سے کم وزن چیز ہے. امام نے فرمایا اگر مچھر، بہت توجہ کے ساتھ لطف آئے گا اس حدیث کو سن کے اور اندازہ ہوگا کہ ایک اسم اعظم اور 72 اسم اعظم میں فرق کیا ہے. امام نے فرمایا اگر مچھر سمندر کے پاس جائے اور اپنے پروں کو سمندر کے پانی سے مس کرے تو جتنا پانی اس کے پروں پہ آئے گا وہ آصف برقیہ کا علم ہے. وہ سمندر ہم علی ابن ابی طالب کے اولاد اور علی ابن ابی طالب کا علم ہے. مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب کتنی اہمیت کا حامل ہے. یعنی ایک اسم اعظم اس طرح سے. تو آپ دیکھیں اہل بیت کے پاس کتنا علم ہے. اور خود مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو
اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، اس لیے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ بہت تھک کے سن رہے ہیں، گھبرا کے سن رہے ہیں، مولا کی فضیلت ہے۔ اور یہی مولا متقیان، دیکھیں وہ آصف برقیہ ہیں کہ جنہوں نے تخت بلقیس کو حاضر کیا۔ مولا متقیان ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی نے کہا کہ اے مولا یہ صفین کی ضرورت کیا ہے، مولا نے کہا صفین میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چاہوں تو یہی تخت کوفہ سے، منبر کوفہ سے جو اگلا قدم اٹھاؤں تو شام میں ہو، اور جو تخت پہ بیٹھا ہے تو ایک ہاتھ اٹھاؤں تو تخت سے نیچے گر جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قدم معمولی قدم نہیں ہے، جب اٹھتے ہیں تو مشیت الہی کے مطابق اٹھتے ہیں، اور جب ہاتھ اٹھتا ہے تو ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ ید اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جو اٹھتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لہذا امام بطور اعجاز اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ انہی کی نسل میں آنے والے ان کے فرزند کون؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ جب امام کی خدمت میں کسی نے کہا کہ مولا یہ جو صلح کی ضرورت پیش آئی اور اعتراض کیا، تو مولا نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں تیزی سے گزر رہا ہوں۔ میں اتنا اختیار رکھتا ہوں، عراق کو شام بنا سکتا ہوں، شام کو عراق بنا سکتا ہوں۔ اور پھر امام نے فرمایا چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ تو ایسے میں کوئی منکر بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ بس اتنا کہوں گا کہ یہاں پوری روایت بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ممبر کی شان نہیں ہے، فقط اتنا کہوں گا مولا نے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی مردوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہو؟ مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ لہذا اہل بیت سے متمسک ہوں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن سے جو جڑ جائے گا، آل محمد سے جو جڑ جائے گا، تو یہ جتنی بے چینیاں ہیں وہ دور ہیں۔ یہ بے چینی کب آتی ہے؟ جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے، جب اہل بیت سے دور ہوتا ہے۔ لیکن جو حسین ابن علی کے در پہ آ جاتا ہے وہ بے چین نہیں ہوتا، جسے یہ غم نصیب ہو جاتا ہے، جو سکون اور اطمینان اسے ملتا ہے کسی اور کو کائنات میں نہیں مل سکتا۔ یہ فرض اعضاء کی اہمیت ہے، اور یہ اس کا مقام اور اس کی منزلت ہے، اس کو ذرا درک کیجئے۔ لہذا قرآن کیا ہے؟ قرآن سے متمسک ہوں، قرآن سے جڑ جائیں۔ اس قرآن کا علم اہل بیت کے پاس ہے، اس قرآن کا علم آل محمد کے پاس ہے۔ اور اب اگر کوئی آل محمد کا ماننے والا ہے اور مولا متقیان کا ماننے والا ہے، تو وہی در حقیقت اصل علم کو حاصل کرنے والا ہے۔ کیونکہ قرآن کا کام کیا ہے؟ قرآن کا کام ہے پیاس کو بجھانا۔ علمی پیاس جو بجھتی ہے وہ قرآن کے ذریعے بجھتی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے ذہن میں سوالات آتے ہیں، اور جب ذہن میں سوالات آتے ہیں تو علم کی پیاس اس قرآن کے ذریعے کیسے بجھتی ہے؟ کہ آنا پڑتا ہے اس کے در پہ کہ جس کے متعلق اللہ کے حبیب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں، آج مجھے کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کرنے تھے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا، چونکہ زمان اکثریت میں ہے اور موضوع اب اس انداز سے جا رہا ہے، تو میں آج ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روایت کس سے ہیں؟ روایت ہے جناب ہشام سے۔ یہ ہشام کون ہیں؟ ہشام ابن حکم مولا کے خاص شاگرد ہیں، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہاں رک کے کہ اس روایت کو پیش کروں، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہمیت کے حامل یہ کتاب حجت میں یہ روایت ہے، اور ابتدائی روایتوں میں ہے کتاب حجت کی اصول کافی میں۔ کیا ہم
امام کے وجود کو اعضاء و جوارح کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں؟ کبھی اہل بیت کو اس انداز سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کسی نے؟ یہ مولا کے چاہنے والے نے ثابت کیا ہے. یعنی آنکھ، کان، ناک، یہ جو حواس خمسہ انسان کو دیے گئے ہیں، کیا اس کے ذریعے سے بھی کوئی امام کے وجود کو سمجھا سکتا ہے اور امام کے وجود پر اس کو دلیل بنا سکتا ہے؟ دیکھیں بہت ساری دلیلیں ہو سکتی ہیں نا، لیکن جو اہل بیت کے آل محمد کے در سے متمسک ہوتا ہے وہ یہاں سے بھی امام کے وجود پہ دلیل بناتا ہے. لہذا دیکھیے اس روایت بالکل جوان ہیں ہشام ابن حکم، اور روایت کہتی ہے، اور باقی جو روایات ہیں وہ کہتی ہیں کہ مناظرے میں بہت زیادہ کمال رکھتے تھے، علم مناظرہ میں، اور اتنے زیادہ باکمال تھے کہ جو زمانے کے بادشاہ ہیں ہارون الرشید، اس نے خود یہ کہا کہ اگر ہشام سے مقابلہ کرنا ہے تو ہزاروں لاکھوں میری تلواریں ایک طرف، ہشام ابن حکم کی زبان ایک طرف. اور یہ زبان کس کے دفاع میں ہے؟ یہ آل محمد کے دفاع میں چلتی ہے. تو یہ تلواروں پر بھاری ہے اور اثر رکھتی ہے. یہ روایت کس کی ہے؟ یہ روایت چھٹے امام کی خدمت میں موجود ہے، اور بھی اصحاب موجود ہیں، اور اتنے جوان ہیں اور نوجوان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کبیر السن ہیں یا ضعیف شخص، بلکہ جوان ہیں، اور اتنے جوان ہیں کہ ابھی ریش بھی پوری نہیں آئی، داڑھی بھی پوری نہیں ہے. آل محمد کے در پہ آنے کے لیے پوری ریش ہونا لازم نہیں ہے. یہاں پر جوان بھی آتا ہے، اگر ان کے در سے کسب فیض کر لیتا ہے، علم کو حاصل کر لیتا ہے، تو وہ اتنا زیادہ وزنی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک طرف ہوتا ہے، دشمن کی لاکھوں تلواریں ایک طرف ہوتی ہیں. امام کی خدمت میں موجود ہے ہشام بن حکم، اور بہت سے اصحاب امام کے موجود ہیں. اتنے میں امام نے سوال کیا، اے ہشام تمہارا جو ایک مناظرہ ہوا ہے بصرہ میں وہ ہمارے لیے بیان کرو. تو مولا کی خدمت میں کہا کہ مولا اس مناظرے کو میں کیوں بیان کروں؟ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، میں کیا بیان کروں؟ کہا نہیں، جو حاضرین ہیں ہمارا حکم ہے ان کے لیے بیان کرو. لہذا یہاں پر ہشام بن حکم نے بیان کرنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ عمرو ابن عبید کہ جو حجت خدا کا انکار کرنے والا ہے، چونکہ تشیع سے تعلق نہیں ہے، اور بہت بڑا عالم تھا بصرہ کا، کہتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہے، اور مسجد بصرہ میں جمعۃ المبارک کے دن موجود ہیں، اور ہزاروں کے مجمع میں جو سوال کرتا ہے اس کو جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں میں مسافر بن کے مجھے معلوم ہوا کہ یہ حجت خدا کا انکار کرنے والے ہیں، تو میں گیا بصرہ، اور جب بصرہ آیا تو مسجد میں داخل ہوا، دیکھا ہزاروں کا مجمع ہے اور ان کے درمیان عمرو ابن عبید موجود ہیں، اور سوال کرتا ہے جو بھی یہ اس کو جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں میں مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آیا، اور نزدیک آنے کے بعد کہا اے شیخ آپ سے کچھ سوال ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا کے نہیں سننا، حق ادا ہونا چاہیے. کچھ سوالات ہیں، مسافر ہوں اور آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کہا کہ جو سوال ہے کرو. کہا یہ بتائیے آپ کی آنکھ ہے؟ آنکھ ہے آپ کی؟ کہنے لگے اتنی دور سے آئے ہو اور یہ کیا نامناسب سوال کرتے ہو. ہاں آنکھ ہے. کہا نہیں بس آپ جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. تو کہا کہ ہاں آنکھ ہے. کہا آنکھ کا کام کیا ہے؟ کہا اگرچہ سوال نامناسب ہے لیکن پھر بھی جواب دیتا ہوں، آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے. کہا یہ بتائیے، پھر سوال کیا، یہ بتائیے ہاتھ ہے؟ کہا ہاں ہاتھ ہے. کہا ہاتھ کا کیا کام ہے؟ کہا اس کے ذریعے چیزوں کو اٹھاتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں، اس کا یہ کام ہے. کہا یہ بتائیے کان ہے؟ کہا ہاں کان ہے. کہا کان کا کام کیا ہے؟ کہا اس کے ذریعے باتوں کو سنتا ہوں، آوازوں کو سنتا ہوں، اس کا یہ کام ہے. اتنی دور سے آئے ہیں، بغیر ہدف کے نہیں ہیں سوالات، گھبرا کے سن رہے ہیں آپ. جس طرح آپ گھبرائے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہی گھبرا گیا تھا. لہذا سوال کرتے گئے آپ اعضائے حواس خمسہ کے بارے میں. کہا زبان ہے؟ کہا ہاں زبان ہے. زبان کا کام کیا ہے؟ کہا زبان کا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے چکھنے کا کام لیتا ہوں. کان، ناک
یہ تمام چیزیں جب گنوا لی، یعنی تمام اعضائیں، یہ جو اعضاء ہیں ان کو گنوایا کہ ان کا کیا کیا کام ہے، اس کے بعد ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ کیا یہ خود ہی کنٹرول ہوتے ہیں یا کوئی چیز، کوئی عضو ان کو کنٹرول کرنے والا ہے؟ تو فوراً جواب دیا ہاں عقل موجود ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات ہوں کہ عقل کے ذریعے صحیح اور غلط کی تمیز کرتا ہوں، کس چیز پر ہاتھ رکھنا ہے، پکڑنا ہے، نہیں پکڑنا، کس چیز کو دیکھنا ہے، کس چیز کو نہیں دیکھنا، کس آواز کو سننا ہے، کس آواز کو نہیں سننا، یہ عقل فیصلہ کرتی ہے صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا۔ یعنی ان حواس خمسہ میں جو تشخیص دینے والا اور صحیح اور حق کا راستہ بتانے والا عضو ہے وہ عقل ہے۔ تو ایک سوال کیا، کہا اے شیخ یہ بتاؤ، پروردگار عالم نے بدن کو بغیر عقل کے، بغیر ایمان کے چھوڑا نہیں ہے، اسے امام بنایا ہے وجود میں۔ کیسے ممکن ہے جو ہر انسان کے وجود میں امام کو رکھے، اس پوری کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دے؟ وہ امام نہ ہو جو حق نہ بتائے، باطل نہ بتائے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمار اس وادی میں جانا کہ جس وادی میں علی جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نہ دیکھنا کہ باقی کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے، اس لیے کہ جہاں علی جاتے ہیں حق وہی جاتا ہے۔ حق وہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معیار نہیں قرار دیا الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہیں اور علی حق کے ساتھ ہیں، مگر یہ نہیں کہا بار الہ علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق مڑ جائے، بلکہ کیا فرمایا؟ بار الہ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی مڑ جائے۔ تو دیکھیں یہ اعضاء و جوارح کے ذریعے امام کے وجود کو اس پر دلیل بن سکتی ہے، بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ بنا کے دکھائے۔ اب یہاں جب یہ روایت میں پوری مکمل کر دوں، جب اس مناظرے کو بیان کیا، کہتے ہیں کہ عمرو ابن عبید نے فوراً مجھ سے یہ کہا کہ کیا تم ہشام ابن حکم ہو؟ پہچان گیا نا کہ اس پائی کی شخصیت پوری روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے، یہ چھٹے امام کا شاگرد ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ کیا ہشام ابن حکم ہو؟ تو اس وقت تعلق سے کام لیا، کہا نہیں ہشام نہیں ہوں۔ کہا کیا اس کے ساتھیوں میں سے ہو؟ تو اب یہاں کہا کہ میں ہشام ابن حکم۔ جب امام کی خدمت میں اس پورے مناظرے کو بیان کیا اور پھر کیفیت کیا ہوئی، اپنی جگہ سے اٹھا، ہشام کو اپنی جگہ پہ بیٹھا دیا، اور جب تک ہشام اس کی مسند پہ بیٹھے رہے خاموش بیٹھا رہا۔ یہ ہیں آل محمد کے چاہنے والے، اس طرح کا علی کا شیعہ بن کے دکھاؤ، اس طرح کا آل محمد کا دفاع کرنے والے بن کے دکھاؤ۔ امام کی خدمت میں جب یہ مناظرہ پیش کیا اور بیان کیا، مولا مسکرائے، لبہائے مبارک پہ تبسم آئی۔ اللہ اکبر، ان ہونٹوں کے قربان، اس کی مسکراہٹ اور اس کے تبسم کے قربان جاؤں، اور اس کے بھی قربان جاؤں جو اس بات کا سبب بن جائے ان ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے، اس چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس پر بھی قربان ہو جائے۔ اب امام نے کہا اے ہشام یہ بتاؤ یہ جو مناظرے کا طریقہ ہے یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ تو کہنے لگے اے مولا و آقا یہ جو کچھ سیکھا ہے آپ کے در سے سیکھا ہے، کہیں اور سے نہیں سیکھا ہے، آپ سے یہ علم حاصل کیا۔ مولا نے فرمایا واللہ یہ جو مناظرے کی روش ہے یہ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ میں بیان ہوئی ہے جو تمہارے لیے بیان کی۔ لہذا اگر انسان آل محمد کے در پہ آتا ہے، علی ابن ابی طالب کے در پہ آتا ہے، علم کی پیاس بجھتی ہے، اور انسان نہ صرف قرآن سے متمسک ہوتا ہے بلکہ کتب آسمانی سے متمسک ہوتا ہے، صحف موسیٰ کا علم اسے حاصل ہوتا ہے، صحف ابراہیم کا علم اسے حاصل ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اپنی استعداد کو بڑھائیے، اور جب انسان استعداد بڑھاتا ہے اور ان کے راہ میں قدم اٹھاتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ قدم کو خالی جانے نہیں دیتے، ایک قدم آپ ان کی راہ میں بڑھائیں گے، دو قدم وہ آپ کی جانب بڑھائیں گے، یک قدم بر خیشتن یک قدم بسوی دوس،
ایک قدم خود اپنے نفس پر رکھو، اگلا قدم سوئے دوست میں ہوگا، محب اور محبوب کی وادی میں ہوگا۔ تو اب یہاں 2 قدم بیان کیے۔ کسی عارف کے سامنے جب یہی شعر پڑھا گیا کہ ایک قدم اٹھاؤ اپنے نفس پر، اس کو کچل دو، جب اپنے نفس کو کچل دو گے تو محبوب کی وادی میں وارد ہو جاؤ گے، اگلا قدم وہاں ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ یہ 2 قدم نہیں ہے، ایک قدم ہی ہے۔ کہا ایک قدم کیسے ہے؟ کہا جب اپنے نفس پر قدم رکھ دو گے تو خود بخود جو اگلا قدم ہے وہ وادی دوست میں ہو جائے گا، دوسرا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں، ایک قدم اٹھانا ہے، 2 قدم نہیں ہے، ایک قدم اٹھانا ہے۔ نفس پر، نفس کو کچل دے انسان۔ اگر انسان نفس کی پیروی کرے گا اہل بیت سے دور ہوگا، لیکن اگر اہل بیت کی پیروی کرے گا تو خدا سے بھی نزدیک ہوگا، اس کی کتاب سے بھی نزدیک ہوگا، سیرت علی ابن ابی طالب سے بھی نزدیک ہوگا۔ لہذا کوشش کریں کہ مولا کے اس طرح کے چاہنے والے بن کے دکھائیں جیسے ہشام ابن حکم تھے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ اپنے سب بچوں کا نام علی رکھا ہے۔ کتنی تاکید کی جاتی ہے ان ناموں کی، نہ جانے کتنے نام آج ایسے ہیں کہ جو سنتا ہے انسان تو حیران ہوتا ہے کہ یہ آج تک یہ نام نہیں سنا تھا۔ لیکن اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں؟ اہل بیت کی تعلیمات یہ ہے کہ یہ نام رکھیں جو پنجتن کے نام ہیں، یہ نام رکھیں جو آئمہ کے نام ہیں، ان ناموں کو رواج دیں۔ اور خود مولا امام حسین کی سیرت کیا ہے؟ اپنے تینوں بچوں کے نام علی رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں دیکھو دشمن ان ناموں کو مٹانا چاہتا ہے، میں اپنے بابا کے نام کو مٹنے نہیں دوں گا۔ اور یہ روایت بھی اصول کافی میں۔ تیزی سے آپ کے سماعتوں کی نظر کرو اور منزل مسائل میں آ جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ حاکم مدینہ نے کچھ وظیفے معین کیے اور سب کو بلایا، جو اصحاب کی اولادیں ہیں ان کو، بچوں کو بلایا۔ ایسے میں امام کے جو فرزند ہیں سب کے نام علی ہیں، امام زین العابدین کو بلایا۔ مولا آئے، کہا نام کیا ہے؟ کہا نام علی ہے۔ کوئی اور بھائی ہے؟ کہا ہاں۔ کیا نام ہے؟ کہا نام علی ہے۔ بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں۔ تو حاکم نے ایک مرتبہ کہا کہ کیا تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ بڑے بیٹے کا نام بھی علی، تمہارا نام بھی علی اور چھوٹے کا نام بھی علی۔ اب آپ تو جانتے ہیں کہ 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے نام علی رکھیں، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، اس طریقے سے ہے یا نہیں؟ تو وہاں تو اس وقت 2 بچے تھے، اس اعتبار سے جناب علی اصغر کی ولادت ہوئی۔ آئے مولا سید سجاد زین العابدین اپنے بابا کی خدمت میں اور آ کے کہا کہ بابا وہ اس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ بڑے بیٹے کا نام بھی علی رکھ دیا، چھوٹے کا نام بھی علی رکھ دیا، کیا کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ خدا کی قسم 2 بیٹے تو کیا، اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کر دے گا 100 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا، 100 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا۔ 1-2 بیٹوں کی بات نہیں ہے، اللہ نے اگر اتنی اولاد دی تو میں ان کا نام علی رکھوں گا۔ یہ نام مٹنا نہیں چاہیے، اتنا عام کر دو، نام فاطمہ اتنا عام کر دو، اپنے بچوں کا اتنا نام رکھو کہ یہ نام کوئی مٹا نہ سکے۔ جہاں جہاں جاؤ بچوں کے نام سے ان کے ناموں کو یاد کرو، ان کی ذات کو یاد کرو، اور ان بچوں کا بڑا احترام بھی رکھو جب ان کا اس طرح کا نام رکھیں تو۔ لہذا امام حسین کے بیٹوں کے نام علی ہیں، اور اس میں ایک ہیں علی اکبر، جسے امام نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے کہ بار الہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو شبیہ مصطفیٰ ہو، میرے نانا کی شبیہ ہو۔ تھک کے گریہ نہیں کرنا ہے، حق ادا ہو جانا چاہیے۔ یہ ایام خاص ہیں، جوان کثرت کے ساتھ موجود ہیں، حضرت علی اکبر کی اگر عنایت حاصل کرنی ہے تو تھک کے گریہ نہ کریے، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ اس لیے کہ چھٹے امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں سجدے کی حالت میں فرماتے ہیں بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے جد حسین کی مصیبت میں بلند ہوتی ہے۔ کون ہے علی اکبر؟ 18 برس کا کڑیل جوان، امام نے بد دعا کبھی نہیں دی، لیکن
کربلا کے میدان میں ایک وہ وقت آیا جب علی اکبر کو روانہ کیا، فرمایا اے عمر سعد اللہ تیری نسل کو منقطع کر دے جس طرح تو نے میرے اکبر کو اس دنیا میں نہ رکھے۔ امام کی بات پوری ہو گئی۔ کتنی محبت ہے علی اکبر سے، شبیہ مصطفیٰ ہیں، رفتار میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، ہر اعتبار سے شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رات کے پہر میں نے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ جیسے اکبر کے جھولے پر، گہوارے پر کسی نے سایہ کیا۔ میں نے پریشان ہو کر گھبرا کر کہا کہ کون ہے جس نے میرے اکبر پہ سایہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک نحیف سی آواز آئی، ام لیلہ آہستہ بولو میرا اکبر جاگ نہ جائے۔ اجرکم اللہ، جو باپ کی نگاہ میں ایسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ جب شام کی عورتوں نے نوک نیزہ پہ علی اکبر کے سر کو دیکھا تو یہ کہنے لگیں بار الہا خدایا اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو۔ ایسا حسین جوان، اس کی ماں زندہ نہ ہو، کیسے اس غم کو برداشت کیا ہوگا؟ پیچھے سے ایک ناقے سے آواز آئی، ایک بی بی کی آواز آئی، کہا اس اکبر کی ماں ام لیلہ میں موجود ہے۔ اجرکم اللہ، تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہو جائے۔ جب عاشور کا دن آیا اور جناب علی اکبر کو اجازت ملی ہے تو دشمن کا راوی کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اڑتا ہے، بار بار خیمے کا پردہ گرتا ہے، اور جب علی اکبر برآمد ہوئے، خیمے سے باہر تشریف لے کر آئے تو راوی، دشمن کا راوی کہتا ہے ایسے کہ جیسے کسی جوان کا جنازہ نکلتا ہے اس طرح سے اکبر خیمے سے باہر تشریف لے گئے۔ مگر ذرا غور کیجئے کہ جب جناب اکبر اپنے بابا کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تو اس موقع پر کیفیت کیا ہے؟ باپ سے اجازت مل گئی اور ایک جملہ کہا، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے۔ آئے اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے، آ کر بیٹھ گئے، زانو ادب طے کیے، سر کو جھکا لیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ اکبر کس لیے آیا ہے۔ اکبر سے بے انتہا محبت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، اور اس کا ثبوت ابھی آگے آپ کے لیے بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اکبر تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ آج تک اکبر نے کچھ نہیں کہا، مگر میرے مولا نے ایک مرتبہ ثانیہ زہرہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے پھوپھی اماں، کل روز قیامت اگر آپ سے آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا یہ سوال کرے کہ تمہیں اکبر زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین زیادہ پیارا تھا، تو اس موقع پر کیا جواب دیں گی؟ بس اس بات کا سننا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اکبر تمہیں اجازت دے دی، مجھے حسین زیادہ پیارا ہے۔ اجرکم اللہ، میں اپنی مادر گرامی کو کیا جواب دوں گی؟ اس بات کو سن کے اجازت دے دی۔ جناب اکبر آئے، شبیہ مصطفیٰ بنایا، رسول اللہ کا امامہ، رسول اللہ کی عبا، اور اس طرح سے جب آمادہ کر دیا، تیار کر دیا، زلجنہ پر سوار کروایا، اور زلجنہ کو جیسے ہی ایڑ لگائی تو جوان ہے، دوڑایا زلجنہ کو، اپنی سواری کو دوڑایا، اور جب یہ سواری دوڑنے لگی ایک مرتبہ جناب اکبر کو محسوس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہو جائے، آوازوں کو آزاد کریں۔ ایک مرتبہ جو اپنے رہوار کو موڑا تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ رہوار کو موڑ کے بابا کی خدمت میں آئے، اے بابا ابھی تو رخصت کیا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا اکبر، ارے تمہارا بھی کاش تم جیسا کوئی کڑیے جوان بیٹا ہوتا، میں سوال کرتا، ارے جب بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے، ارے بوڑھے باپ کے دل میں کیا گزرتی ہے؟ اجرکم اللہ۔ دوبارہ رخصت ہوئے، میدان میں آئے، حملہ کیا اور بڑھ کر حملہ کیا، یہاں تک کہ 120 دشمنوں کو باصل جہنم کیا، مگر پیاس غالب آئے، واپس آئے بابا کی خدمت میں، اور بابا سے کہا اگر ممکن ہے تو 2 قطرے پانی کے مل جائیں، یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ وہ اکبر کے جن کی ہر خواہش کو امام حسین نے پورا کیا ہو، اب جو پانی کا سوال کیا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اپنی سوکھی ہوئی زبان اکبر کے منہ میں دی اور کہا اے اکبر اس زبان کو چوس لو، شاید کوئی
مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم علی اکبر کے. سارے جوان موجود ہیں، اس غم کو محسوس کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے بیٹے سے کہا، اے اکبر میرے نانا میں وعدہ کرتا ہوں جب شہید ہو گئے وہ سیراب کروائیں گے حوض کوثر سے. بس اس وعدے کو لے کے اکبر میدان میں آئے، 100 دشمنوں کو اور واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ عمر سعد کا حکم ہوا، ارے یہ حیدر کرار کی نسل ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، ارے گھیر کے مارو. اب جو گھیر کے حملہ کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، اور ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ پشت سے نیزہ مارا، ارے کلیجے میں آ کے اس کی ہڈی لگی. اکبر سمجھ نہ سکے، ایک مرتبہ زین سے زمین پر آئے. اب تک جو بھی زین سے زمین پر آیا ہے اس نے مولا کو مدد کے لیے پکارا، مگر اکبر نے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ وہیں سے سلام کیا، اے بابا بیٹے کا سلام آخر. اجرکم اللہ. جیسے ہی بوڑھے بات کے کانوں میں اکبر کی آواز آئی، گرتے پڑتے نہ جانے کس طرح اکبر کے جنازے پہ آئے. اب جو دھول چھٹی، دشمن نے کیا دیکھا، بیٹے کے سر کو اپنی آغوش میں رکھے. میرے مولا یہ کہہ رہے ہیں، اے اکبر تمہارے بعد دنیا میں رہنے کا دل نہیں چاہتا. کڑیا جوان ایڑیا رگڑ رہا ہے. ایک مرتبہ بیٹے سے کہا، اے بیٹا ارے تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ، یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ جو سینے سے ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا، ایک بھال ہے جو کلیجے میں بیوس ہے. ایک مرتبہ ہاتھ کو ڈالا، اس علی کو نکالنا چاہا، مگر اب جو علی نکالی اکبر کا کلیجہ ساتھ میں باہر آ گیا. اجرکم اللہ. مولا سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا. درے خیمہ پر ارے پھوپھی اپنے بھتیجے کی اس کیفیت کو دیکھ رہی ہیں، بھائی کو دیکھ رہی ہیں کہ بھائی کی روح پرواز نہ ہو جائے. ایک مرتبہ خیمے سے اکبر کے جنازے پہ خود کو پہنچایا. دشمن کا راوی کہتا ہے، ہم نے اس بی بی کو آج سے پہلے باہر نہ دیکھا تھا، مگر اب جب یہ بی بی آئی حسین اکبر کے غم کو بھول گئے. کہا بہن زینب تیرے پردے پر اکبر کو قربان کر دیا، جب تک زندہ ہو خیموں میں رہو. بہن کو لے کے خیمے میں آئے. میں کہوں گا آقا جب شام غریب آئے گی، شمر آئے گا خیموں کو آگ لگائے گا، بیویوں کے سر سے ردا چھینی جائے گی. نہ اکبر ہوں گے، نہ حسین ہوں گے، یا دشمن ہوں گے یا زینب. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. ما تم